اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی، ہر طرح کی شکر اور تعریف دونوں چیزیں ہیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے اور کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں اور پھر زمین میں جو کچھ بھی ہے، لاہو، اسی کی ملکیت ہے۔ دیکھیے جو مالک ہے تو پھر ہمیں تعریف کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے، اور ہمیں الحمدللہ کہہ کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حمد کے قابل صرف ایک ہی ہستی ہے۔ دیکھیے جو ہم حمد کہتے ہیں نا، تو کیا انسانوں کی حمد ہو سکتی ہے؟ نہیں، انسانوں کی تعریف ہو سکتی ہے۔ الحمد کے لفظی ترجمے میں بے تحاشا وسعت ہے کہ ہر طرح کی تعریف ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے کسی ایک شخص میں کوئی خوبی دیکھی تو وہ عطا کس کی ہے؟ وہ اللہ کی عطا ہے۔ بندے کے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پتا بھی ہلتا ہے تیری رضا سے، تو توفیق دینا بھی اس اللہ کا کام ہے، کسی میں اچھی خوبیاں ڈال دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر تعریف کی انتہا وہ مالک کل ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تمام آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تعریف پوری کی پوری اسی کے لیے ہوگی آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یقیناً وہ بہت حکمت والا اور باخبر ہے۔ آخرت میں آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، حدیث شریف میں آیا، میدان حشر میں یعنی اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ اس دن جو میں حمد کروں گا اللہ کی، وہ حمد نہ کسی نے پہلے سنی ہوگی اور نہ کوئی اس کے بعد سنے گا۔ وہ ایک مخصوص قسم کی حمد ہوگی جو میں اللہ کی کروں گا اور لمبا سجدہ کروں گا۔ یہ ہمیں پھر اللہ جی مجھے سجدے سے کہیں گے کہ سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک محمد، احمد، حامد، لغوی طور پہ یہ سارے لفظ حمد سے ہی نکلے ہیں۔ 2 نمبر آیت پہ آ جائیے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یالج فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے۔ اب زمین کے اندر کیا جاتا ہے؟ بیج ڈالتے ہیں، اور زمین کے اندر اور کیا ڈالا جاتا ہے؟ کچھ بھی
انسانوں کو دفنایا جاتا ہے، ہر چیز کا علم۔ زمین کے اندر جانے کا مطلب ہے پوشیدہ، اور پھر ما یخرج منہا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ پودے، معدنیات، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، وما یارج فیہا، اور جو کچھ اس میں اوپر چڑھتا ہے۔ اب یہاں آسمان سے نکلتا کیا ہے؟ بارش، بجلی اور پانی، اس کے علاوہ چاند، سورج، ستارے، ہمیں تو آسمان پہ ہی نظر آتے ہیں نا۔ اور پھر یہ کہ آسمان کے اوپر چڑھتا کیا ہے؟ فرشتے، دعائیں ہماری، یہ ان سب کا علم، ہمارے اعمال، یہ اصل میں اللہ جی کا تعارف ہے کہ اللہ جی کیسے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت رحیم اور بخشنے والا ہے۔ اب ذرا پھر سے ایک نمبر آیت اور 2 نمبر آیت کو سم اپ کر کے دیکھیں کہ سارے کا سارا حسن، تعریف، خوبصورتی اور شکر اس مالک کا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور وہ آخرت کے دن بھی مکمل تعریف اسی کی ہوگی جو حکیم و خبیر ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے اور جو کچھ وہ آسمان سے نیچے نازل کرتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اوپر چڑھتا ہے، اور وہ تو بہت ہی رحم کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے سورہ سبا کی ابتدائی آیات میں۔ قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، لا نہ تاتین الساعۃ، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، یہی وہ بات ہے جس پر کہ یقین نہیں تھا اہل عرب کا۔ کیا کہتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کل، آپ فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرا رب، لتاتینکم، تم پر وہ لا کر رہے گا، یعنی عالم الغیب، وہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا وہ ہے، لیکن رب کی قسم، کل، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، جب میرا رب ضرور لتاتینکم، تم پر لے کے آئے گا، عالم الغیب، کیونکہ غیب کا علم رکھنے والا تو صرف وہ ہے، لا یعزب عنہ، نہیں پوشیدہ اس سے، مثقال ذرات، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز۔ اب زمین کا ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے برابر بھی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی سماواتی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی سے بڑی، الا فی کتاب مبین، روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی، لکھی ہوئی ہے، اور اس کا کیوں لکھی گئی ہے اور یہ سارا تعارف کرانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ لیجزی الذین، آیت نمبر 4، جزا دے سکے تاکہ اللہ آمنو، اہل ایمان کو، وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جنہوں نے دنیا میں اپنی جان کھپائی ہے
نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تگو دو کی ہے، صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، تو کیا ان کو انعام نہیں ملنا چاہیے؟ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرا غور کر لو تو یہ منطقی جواب تو تمہارے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں تو ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جب ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ اولئکا، وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے اس دن مغفرتن، مغفرت بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور با عزت روزی بھی۔ اب روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی آسائش۔ آیت نمبر 5، والذین، وہ لوگ، سو، صحیح کوشش، فی آیاتنا، معاجزین، کوشش میں ہے اس میں کہ ہماری آیات کو نیچا دکھائیں، اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، جن کے لیے، رج سے کہتے ہیں اضطراب کو، بے چینی، تو انتہائی بے چین کر دینے والا، ہلا دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو ہماری آیات کو عزت نہیں دے رہے، نیچا شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدترین قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ 6 نمبر آیت میں دیکھیے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اب اللہ جی نے اس آیت میں علم والوں کی فضیلت بیان کی ہے، جو میں کئی دفعہ آپ کو سورہ زمر میں بھی بتا چکی ہوں کہ آیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ جی کے نزدیک یقیناً یقیناً علم والے اور بے علم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ جی کہتے ہیں، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ تو یہاں اللہ جی نے دیکھیے علم والے جو ہیں وہ کیا کہا انہوں نے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جب علم والوں نے دیکھ لی یہ باتیں تو اولو العلم الذی انزل الیک، جو چیز آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ الحق، انہوں نے کہا یہ بالکل حق ہے، یہی سچ ہے۔ اب دیکھیے نجاشی نے جب قرآن سنا تو اس نے جانا علم اور فوراً قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے جب تک قرآن کو نہیں سنا تھا، قرآن کو قبول نہیں کیا تھا، جیسے ہی انہوں نے کلام اللہ کا سنا، وہ بھی علم والے تھے، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہی حق ہے، اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کیا کون؟ قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی، الی صراط العزیز، اس راستے کی طرف، کس کے راستے کی طرف؟ جو عزیز کا راستہ ہے اور حمید، یعنی جو انتہائی غالب رہنے والی ہستی ہے، اور جو اپنی ذات میں خود حمد کے لائق ہے اور جو محمود ہے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن تو ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر سے دیکھ لیجئے ایک دفعہ، علم والوں نے جب دیکھا اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی،
تو پکار اٹھے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور یہ راستہ دکھاتا ہے ہمیں سیدھا راستہ اس کا، وہ جو غالب ہستی ہے اور وہ جو اپنی ذات میں محمود ہے اس کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھیے کافروں نے کیا کہا، هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم بتائیں آپ کو ایک ایسے شخص کی بات، شخص سے مراد کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يُنَبِّئُكُمْ، وہ خبر دیتا ہے، اذا جب، مزکیکم کل ممزکن، ٹوٹ جائیں گے جب، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے پورے کے پورے ہم، انکم، بے شک پھر، لفی، تم کو، لفی خلق جدید، اثر نو، جدید پیدا کیا جائے گا۔ یہ استہزائیہ انداز ہے۔ استہزاء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مستہزئون، مذاق اڑانا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزاحیہ انداز میں، ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ لیٹ ڈاؤن کرنے والے انداز میں بتائیں آپ کو کہ وہ ایک شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اصل میں یہ صورت جو ہے، یہ اگر آپ مکی دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو 3 حصوں میں بانٹیں تو جو وسطی حصہ ہے، یعنی 4 سال کے بعد 5ویں 6ٹھے سال میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور اس صورت میں اس وقت جو اہل عرب کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز و تیر چلا رہے تھے، ہر طرح سے، کبھی کافر، کبھی مجنوں، کبھی شاعر، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ تب یہاں بھی وہی انداز ہے کہ بتائیں تم کو، یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہہ رہا ہے جب تم سارے کے سارے چورا چورا ہو جاؤ گے تو تم کو پھر جدید طریقے سے اثر نو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یعنی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے 2 وجوہات دی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ 8 نمبر آیت میں افطرا اللہ کاذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر؟ یعنی ہم تو سچے ہیں۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہی اسمارٹ شخص ہے، اس نے جھوٹ اللہ پر باندھ دیا ہے، اور اللہ کے لیے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تم اکٹھا کر کے اللہ جی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ تو کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیے، حضور کی 40 سالہ زندگی میں انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور یہی لوگ ان کو صادق الامین بھی کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات انہوں نے خود ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ، یہ ایک بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ہی دوسری بات کیا ہے؟ جنات، یا پھر اس کو جنون ہو گیا ہے۔ اب جنون کیا ہوتا ہے؟ دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، یا کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے، ابتدائی 3 سال تو اہل عرب، مشرکین، کافر اور تمام عرب کے بدو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 دن کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد
خود ہی اسلام کی دعوت سے باز آ جائیں گے اور کچھ اتنا سخت رویہ نہیں تھا. لیکن 4 سال کے بعد انہوں نے پورے زور و شور کے ساتھ اللہ کے حبیب پر اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ اب یہ تو اسلام پھیلا ہی رہے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طور ہمیں روکنا ہوگا. حالانکہ اندر سے وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم کہتے تھے وہ صادق اور امین ہے، اور اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لی ہے. اور دوسرا الزام یہاں یہ بتایا کہ یا پھر اس پہ کوئی آسیب آ گیا یا کوئی اس پہ جنون ہو گیا، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آگے چلیے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی عذاب وضلال بعید، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ عذاب میں دور، بعید دور، زمانہ بعید آپ نے پڑھا ہوا ہے بچپن میں، دور کا گزرا ہوا زمانہ. تو یہ وہ اس گمراہی میں اتنی دور نکل گئے ہیں، بہت دور، کہ واپس آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. جو دلال بعید ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور چلے گئے ہیں کہ اب بڑا مشکل ہے ان کا واپس آنا. عام طور پہ کہتے ہیں نا صبح کا بلا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بلا نہ کو، تو یہ شام کو واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ بلکہ اس سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں، واپس آنا پاسبل نہیں ہوگا ان کے لیے. افلم یروا، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا نہیں دیکھا جو ان کے سامنے، ایدیہم ہاتھوں کو، وما خلفہم اور پیچھے، اور جو آسمان میں اور جو زمین میں، یعنی چاروں طرف اپنی نگاہیں گھما کے دیکھو تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی. کیسے ہم قید کیسے ہیں؟ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، کیا ہم ان دونوں سے جدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہم آسمان اور زمین کی قید کے اندر موجود ہیں. تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان شاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ان کو زمین کے اندر دسا دے، او یا نسقط، پھینک دیں، علیہم، ان پر، کسافن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے کوئی. دیکھیے وہ تو قادر مطلق ہے نا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اور کرتا رہا ہے، اور ہمیں تاریخ بتا رہی ہے. ابھی 4 دن پہلے 2008 میں کیسے زلزلہ آیا اور اللہ جی نے کیسے اندر دسا دیا، اور اسی طرح اللہ جی آسمان سے کوئی ٹکڑا پھینک دیں تب بھی یہی حالات ہوں گے. ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. یہ دیکھیے کیا خوبصورت اللہ جی نے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ زمین و آسمان سے تو تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، اسی کی قید میں ہو. تو پھر کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ تمہیں زمین کے اندر دسا دے، یا پھر آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے؟ جو مغصوب قوموں کے حالات میں ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا، اور اسی میں نشانیاں ہیں
کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ ایک دن ہمیں رب سے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ تو ابتدائی 9 آیات تھیں جس میں پورا رب کا تعارف کروایا گیا، اس کی قوت کا انداز بتایا گیا ہمیں کہ وہ کیا نہیں کر سکتا انسانوں کے لیے۔ اب آیت نمبر 10 سے ہمیں حضرت داؤد کی بات بتائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یقیناً عطا کیا داؤد کو، منا ہم نے، فضلا اپنی طرف سے خاص فضل۔ اس سے پہلے سورہ نمل میں ہم نے ان کا مختصر ذکر پڑھا ہے، لیکن اس میں حضرت داؤد کا ذکر زیادہ تھا، حضرت سلیمان کا کم تھا۔ یہاں حضرت سلیمان کا ذکر زیادہ آئے گا اور حضرت داؤد کا کم۔ ابھی یا جبالو اوبی ماہو وطائے، یا جبالو اے پہاڑو، تو بھی دہرایا کرو، پڑھا کرو، جو وہ پڑھے ہیں اس کو دوبارہ سے تم بھی پڑھا کرو، معاہو اس کے ساتھ، والطیرہ اور پرندوں کو بھی۔ اب حضرت داؤد کا ایک وصف یہ تھا کہ انتہائی عمدہ آواز، اللہ کا خاص فضل۔ دیکھیے اوپر جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، اللہ نے جب ان کا ذکر کیا ہے، ان کو غریب بھی بنایا گیا، وسیع سلطنت کا مالک بنایا گیا، بادشاہت عطا کی گئی۔ حضرت داؤد کو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سمینا آپ کا کی طرف سے کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ وہ کیا نام نے سیٹ صحیح کر رہی تھی، نیٹ ایک دم ڈراپ ہوئے ہیں سگنل، تو اس لیے میں نے آن کیا۔ چلیں آپ شروع کریں۔ ٹھیک ہے، حضرت داؤد کی بات کر رہے تھے ہم کہ حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، اور بڑی طاقت بھی دی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے، یہ بھی عطا کیا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا، جبکہ حضرت سلیمان کے لیے تانبا جو تھا اس کو اس کے چشمے بہا دیے گئے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جی نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے خاص فضل داؤد کو عطا کیا، سلیمان جیسا بیٹا دیا، بڑی حکومت دی، اور پھر پہاڑوں سے کہہ دیا اور پرندوں سے کہہ دیا کہ جب وہ عمدہ آواز سے اللہ کے ترانے پڑھیں تو تم بھی ان کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم اجتماعی طور پہ کوئی ذکر کرتے ہیں تو کیسے اس سے ایک فضا اللہ والی بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے ساری آسمان سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور درود شریف جیسے ہم بلند آواز میں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو یہاں دیکھیے کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی، پہاڑ تک اللہ کے حکم سے، اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے لوہے کو، انِمَلْ سابغات وقدر فی السرد۔ اب دیکھیے، عمل کرو برابر کشادہ
اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک اندازے سے، قدر ٹھیک ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ کڑیاں چھوٹی بڑی، کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں۔ اللہ جی نے یہ ہنر، لوہے سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں ان سب کا خود حضرت داؤد کو سکھا دیا۔ وَعَمَلُ، اور عمل کرو، صالحہ، صالح، نیک، یعنی اس کے ذکر سے پیچھے نہیں رہنا۔ یہ تم کڑیاں کشادہ زریں بناؤ ایک جیسی اچھی، اور ذکر بھی اس کا ساتھ ساتھ ہے، انی بما تعملون بصیر، بے شک۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نیک اعمال کرو اور تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولی سلیمان ریحا غدوہا شہر و رواحها شہر۔ ایک سیکنڈ، چاچی کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ میرے پاس۔ اور سلیمان کے لیے ریح، ہوا، غدوہا وہ شہر و رواحها شہر، یہ ہوتا تھا کہ صبح کا چلنا ایک ماہ کا سفر، اور شام کا چلنا بھی ایک ماہ کا سفر۔ اب یہ دیکھیے جو ہوائیں تھی نا ان کو مسخر کر دیا گیا تھا، کیسے کہ ہوا حضرت سلیمان کو لے کر ایک ماہ میں جتنا سفر ہوتا تھا نا اتنا صبح کو کر لیتے تھے، اور ایک ماہ میں جو عام چلنے والا شخص سفر کرتا ہے وہ تیز ہوا کے ساتھ آپ کے تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی، اور وہ سفر جو ایک ماہ میں ہونا تھا وہ صبح کے وقت ایک دفعہ اور ایک دفعہ شام کے وقت وہ طے کر لیتی تھی۔ وَأَصَلْنَا اللَّهُ، اور چلا دیا اس کے لیے آئینہ چشمہ القطری تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات بھی تھے، من جو کہ یعملو کام کرتے تھے، بین یدیہ ان کے ساتھوں کے سامنے، بے اذن ربہ رب کے حکم سے۔ اب بات ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور یہ بات بھی کہ اللہ کے حکم سے جنات بھی ان کے تابع تھے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی سرکشی کرتا، ان امرنا ہمارے حکم سے، وہ جنات، نُزِقْهُ چکھا دیتے ہم، من عذاب السعیر اسی وقت جلانے والے عذاب کا مزہ۔ یعنی اگر کوئی جن، چونکہ اللہ کا حکم آیا نا، تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے امرنا، اللہ کے حکم سے سرکشی کرتا، نہ اس کی بات مانتا، تو اللہ جی اسی وقت اس کو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھا دیتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، عمل کرتے تھے وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، ما یشاء یعنی جو حضرت سلیمان ان کو حکم دیتے تھے وہ وہی کرتے تھے۔ آگے بیان کر دیا محاریبہ، محل تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، وہ تماثیل، مجسمہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس میں شریعت موسوی میں بھی تماثیل مجسمے بنانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے تماثیل کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا۔
تو اب اس کاپی کرنے میں اللہ کی قدرتوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یا ایسی چیزیں بنانی جو کہ اس کی مانند ہو جو اللہ نے بنائی ہے. ضروری نہیں کہ یہ انسان ہی ہو یا جاندار ہی ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جاندار بھی ہو یا بے جان بھی ہو، یعنی کسی قدرتی شے کے مشابہ کوئی چیز بنائی جائے تو اس کو عربی میں تماثیل کہا جاتا ہے. وجفان، اور لگن کل جوابی، تالابوں کی مانند، وقدور، اور راسیات، ٹکے ہوئے جمے ہوئے بڑی بڑے برتن، یعنی دیگیں بہت بڑی بڑی جو مستقل ایک جگہ پر جمی رہتی تھی، اور ان کو ہینڈل بھی پتہ کون کرتے تھے؟ جنات. اے مالو آل داؤد، اے داؤد کی آل، اے داؤد کے گھر والو، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، یعنی عمل کرتے بھی رہو، کام بھی کرتے رہو، زریں بھی بناتے رہو، دیگیں بھی پکتی رہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ شکر. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اور بہت ہی تھوڑے بندے ہیں میرے جو شکر کرنے والے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت سلیمان کی. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو کسی نے ان کو آگاہ نہیں کیا اس کی موت سے، الا، ہاں مگر، دابت الارض، زمین کے کیڑے نے. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان جنات کی نگرانی کر رہے تھے اور کام ہو رہے تھے، محل تعمیر ہو رہے تھے، جنات کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا تھا ویسے ہی. تو کچھ عرصے کے بعد دیمک نے جب وہ عصا کھا لیا تو وہ عصا گر گیا، وہ اس کے سہارے پہ کھڑے تھے. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے. اس پہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں. تو ان کی روح جب نکل گئی لیکن وہ ویسے ہی کھڑے رہے. تاکلوا من ساعتہ، عصا جب ان کو کھایا گیا. کسی کو، جنات کو بھی حضرت سلیمان کی موت کی خبر نہیں ملی، اس وقت ملی جب ان کا عصا گرا اور وہ دیمک نے کھا لیا. ہمیں نہیں پتا وہ کتنا عرصہ تھا اس دوران، وہاں قرآن خاموش ہے. فلما، پھر جب خرا، وہ گر پڑا. تبینت الجن، تو جنوں پر واضح ہو گیا، انہو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو ما لبثوا، نہ وہ رہتے، من عذاب المہین، اس محنت کے سخت عذاب میں. دیکھیے نا، یہاں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی جن جب نہیں بات مانتا تھا تو اس کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا تھا. اب اللہ جی کو اس میں کیا حکمت موجود تھی کہ وہ جو کام وہ کر رہے تھے اس کو ان سے مکمل کروانا تھا. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں اس نے جنات قابو کیے ہوئے ہیں اور وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں یا یہ دیتے ہیں یا وہ دیتے ہیں. تو یہاں اللہ جی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جنات کو بھی غیب کی خبریں نہیں ہوتی.
اگر وہ غیب کی خبروں کو جانتے ہوتے تو اسی دن اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے آزاد ہو کے بھاگ گئے ہوتے. اس لیے یہ غیب کی خبروں کے لیے کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا ہم کو. 15 نمبر آیت میں بتایا وَلَقَدْ كَانَ لِصَابٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا. اب قوم سبا کی بات آ گئی ہے. لقد یقیناً تحقیق کانا ہے لِصَابٍ قوم سبا فی مسکنہم ان کے مسکن میں بھی، یعنی ان کی رہائش کے جو علاقے تھے یا ان کے گھر، آیات ایک نشانی موجود ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جو قوم سبا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سبا ایک شخص کا نام ہے اور اسی پر یہ ایک قوم کا نام بن گیا. اور یہ قوم یمن کے علاقے میں رہنے والی تھی اور 800 قبل مسیح کے لگ بھگ وہاں آباد تھی. انتہائی خوشحال قوم. اور یمن کے علاقے میں پہلے تو سرسبزہ نہیں تھا. پھر اس قوم نے ایک بہت بڑا بند بنایا، اس کا نام تھا سد محرب، اور اس میں بہت سارا پانی انہوں نے آسمانی بارش کا پانی اور اس طرح جمع کر کے 600 کلومیٹر تک کا اس کا رقبہ. جب انہوں نے یہ سارا بنا لیا تو اس سے چھوٹی چھوٹی 12 نہریں نکالی. ان نہروں کو اپنے علاقے سے مربوط کیا اور آبپاشی کے نظام کو بہترین کر کے انہوں نے سینکڑوں میل دور پھیلے تمام علاقے کو باغات سے بھر دیا اور ان کو بہت زیادہ اللہ نے نعمتیں دی. سرسبز علاقہ، معطر ہوائیں اور آسمان سے نعمتوں کا نزول، یہ سب ان کو ملا ہوا تھا. انتہائی خوشحال قوم تھی. پھر اس نے کیا کیا یہ آگے اللہ جی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اب ناشکری کی. جب انہوں نے بہت زیادہ ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی بند کے ذریعے سے پانی کا سیلاب بھیج دیا اور وہ تمام باغات اور تمام سبزہ اور تمام زمین بنجر بن گئی. اور وہ علاقہ جو تھا اس میں جہاں اتنی خوشحالی، اتنی ان کو فصلیں میسر تھیں، اس میں بیری کے چند درخت اور کڑوے کسیلے پودوں کے چند بوٹے رہ گئے اور باقی سب کچھ اللہ نے ان سے چھین لیا. اب یہ علاقہ یمن اور شام کے درمیان کا علاقہ تھا. ان میں وہ تجارت بھی بہت اچھی کرتے تھے اور ان راستوں میں، جیسے اگر آپ نے تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہے تو شیر شاہ سوری نے یہ جی ٹی روڈ بنائی تھی اور اس پہ جگہ جگہ پہ اس کے درخت لگائے تھے پھلوں کے کہ سفر کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طرح انہوں نے آبادیوں کو آباد کیا ہوا تھا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. اور پھر ان میں سے ہر طرح کی سفر بڑا محفوظ سفر تھا ان دنوں میں. اور وہ اس آسائش دی گئی تھی اس میں. مطلب یہ تھا کہ ایک پڑاؤ آیا تو وہاں سے کچھ کھانے پینے کی آبادی بھی ہے اور چیزیں بھی مل گئیں. پھر اگلا ایک پڑاؤ آیا، مخصوص
میلوں کے بعد ایک ایک، جیسے ابھی اگر آپ منڈی کی طرف جائیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ کو طعام و قیام کی جگہ مل جاتی ہے. اس طرح انہوں نے اس زمانے میں بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن صرف ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ان سے سلب کر لی. اور بتایا جاتا ہے کہ ناشکری، ہمیں سبق یہی دیا جا رہا ہے نا کہ جو بھی نعمتیں رب نے آپ کو دی ہیں ان کا شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قدر کرنا، قدر ذکر کرنا، یعنی قلبی شکر یہ ہے کہ رب کے سامنے جھک جائیں اور اس کی ہر نعمت کو نعمت جان کر اس کا شکر ادا کریں، اور زبان سے بھی بلسان، شکر بلسان، کہ ہم اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو ادراک کرائیں کہ یہ بھی اس کی نعمت ہے. We people are blessed. ہمیں اللہ نے یہ نعمت بھی دی ہوئی ہے، یہ بھی دی ہوئی ہے، یہ بھی دی ہوئی ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، بچے بھی دیے ہوئے ہیں، نیک بھی ہیں، بیماری نہیں ہے، گھر بھی ہے، باغ بھی ہے، پودے بھی ہیں، درخت بھی لگے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی تمام نعمتیں ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی رہیں کہ ہم ہمیشہ اس کی ذات کے مشکور رہیں، اس کے آگے شکر گزار رہیں. اب آ جائیے 15 نمبر آیت کے آگے. جنتین عن یمینی و شمال، دائیں اور بائیں جانب دو باغ تھے. اس کا مطلب ہے وسیع، دائیں بائیں چاروں طرف ایسے. کلو من رزق ربکم واشکروا، کھاؤ رب کے اس رزق سے اور شکر ادا کرو. دیکھیے یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. بلدتن طیبۃ والرب غفور، شہر جو تھا وہ پاکیزہ اور رب غفور الرحیم، بخشنے والا. سوچئے جس ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو تو پولوشن تو وہاں ہوگا ہی نہیں نا. اب فضا معطر، خوشبوؤں کی، پھولوں کی خوشبوئیں سب پھیلا ہوا ہے، پاکیزہ شہر ہے. پاردو پرسلنا، انہوں نے اعراض کیا، بھیج دیا ہم نے علیہم ان پر سائل ارم، زوردار قسم کا سیلاب، یعنی ان کا بند ٹوٹ گیا. وبدلناہم بجناتہم جنتین ذواتی، بدل دیے ان کے دو باغ ان دو باغوں سے جن میں کیا تھا، اکل خمتن، کڑوے پھل، باطل و شیئن من صدر قلیل، اور تھوڑے سے کروے کسیلے پھل اور جھاڑیاں، اور کچھ وصلن، بیری کے تھوڑے سے درخت، یعنی کھانے کی چیز صرف بیر تھے اور وہ تھوڑے سے تھے. یہ کس کی سزا ہے؟ ناشکری کی. تو ناشکری نہیں کرنی. ذالکا جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو کفران نعمت کی وجہ سے. بہل نجازی، اسی طرح ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں. اللہ لکفور، وہ جو تمام ناشکرے ہیں ان کو. 18 نمبر آیت. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا، اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان برکت رکھی تھی. فیہا قرى ظاہرہ، اور واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں. یہ دیکھیے یہ بابرکت بستیاں جو ہیں، اس سے مراد فلسطین اور شام کا علاقہ، اور اس میں ساری تجارت جو تھی وہ قوم سبا کے پاس تھی. اس کے بعد پھر یہ 100 سوا 100 سال پہلے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر اہل عرب نے ان شاہراہوں پر تجارت شروع کر دی تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ایک اندازہ مقرر کر دیا تھا اس میں سفر کا، سیر کا۔ وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہر 40 میل کے بعد ایک منزل ہے، پھر جہاں طعام و قیام کی سہولت میسر ہے۔ سیروا فیہا لیالیا وایامن آمنین، تم سفر کرو ان لیالیا، راتوں کو بھی، چاہے دنوں کو، امن کے ساتھ، آمنین، یعنی کوئی خوف و خطرہ نہ تھا، ہر طرف امن کی فضا تھی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، بادی بینا اسفارنا، ہمیں یہ پاس پاس کی بستیاں جو ہے نا یہ قریب ہیں، اسفارنا، ان میں دوری پیدا کر دو، یعنی آسائش ان کو راس نہیں آئی، اور اس آسائش میں انہوں نے ناقدری کی اللہ کی مہربانیوں کی، اللہ کی نعمتوں کی۔ ان کو یہ ظلم تھا کہ ہم بڑے بہادر ہیں تو ہمیں یہ آسائشیں نہیں چاہیے، ہمیں جنگلوں میں سے گزرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کی نعمتوں کی بجائے انہوں نے بھروسہ اپنے زور بازو پر رکھا۔ تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں کرنا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بکھیر دیا انہیں، یعنی وہ ساری نعمتیں ان سے واپس لے لی۔ آپ کو بتایا کہ وہ پیچھے انہوں نے بند کو توڑ دیا اور وہ سارا علاقہ بالکل جنگل کی طرح بن گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو صابر اور شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یقیناً ابلیس ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھائے۔ کن کے بارے میں؟ وہ جو صبار و شکور نہیں ہے۔ اور وہ ابلیس، دیکھیے ابلیس کیا کرتا ہے، آپ کی سوچ کو بدلتا ہے۔ اچھی سوچ کا ہونا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیں اچھا بنانا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو ان سب نے اس کی پیروی کی، فَاتَّبِعُوهُ، ابلیس کی، إِلَّا فَرِيقًا، سوائے ایک گروہ کے، من المومنین، مومنین کی ایک جماعت کے علاوہ سارے لوگوں نے ناشکری کر کے ابلیس کی پیروی کی۔ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، یعنی جو ابلیس تھا وہ مومنین کی سوچ کو نہیں بدل سکا، ان پر وہ اپنا وار نہیں چلا سکا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، ہمیں یہ علم حاصل کرنا تھا یا ہے کہ وہ کون ہے جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ ممن ہوا منہا فی شکن، ان لوگوں سے جو اس کے متعلق شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب تو ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ مطلب کہ ہم نے چھانٹ کے وہ لوگ الگ کر لینے تھے جو پکے مومن تھے اور آخرت پر ان کا یقین تھا، اور ان کو الگ کر دینا تھا
جن کو آخرت پر شک تھا اور جو آخرت کے بارے میں متذبذب تھے، اس لیے ہم نے یہ ابلیس والا معاملہ جو ہے یہ اس طرح ہوا. قل لدعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکین سے کہہ دیے، کیا کہو، بلاؤ، ادعو الذین ان لوگوں کو، زعمتم جنہیں زوم ہے، من دون اللہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو جنہوں نے معبود بنا دیا، چاہے وہ دیوی دیوتا ہیں یا کوئی اور جن کو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں. لا یملکونا نہیں ہے ان کو کچھ بھی اختیار، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما اور نہیں ہے وہ ان دونوں میں، من شرک شریک، وما لہم منہم من ظہیر اور نہ ہی مددگار. یعنی آپ جن دیوی دیوتاؤں کو یا اولیاء کو مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کو آسمانوں میں اور زمین میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی ان دونوں کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی وہ مددگار تھے اللہ کے ان چیزوں کو بنانے میں. یہ چیز وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ نہ دے گا کوئی فائدہ، نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش، ہاں مگر جس کو اللہ پاک اجازت دے اس کو ہوگی. یعنی شفاعت کا حق اپنی جگہ موجود تو ہے، لیکن شفاعت سے کو لے کے ہمیں ایسے نہیں سوچنا کہ وہ گمراہی کی طرف ہمیں لے جائے کہ ہمیں شفاعت تو ہو ہی جائے گی، اب ہم اچھے کام کرتے ہی نہیں ہیں، ایسے نہیں سوچنا. حتیٰ اذا فزع الی قلوبہم جب ان کے اوپر سے خوف فزع دور ہو گیا لوگوں کے دلوں پر سے، قالو تو وہ پوچھتے ہیں، ماذا قال ربکم کیا کہا تمہارے رب نے، قالو وہ کہتے ہیں الحق جو کہا سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک وہی سب سے بلند و بالا اور بڑا ہے. کل آپ پوچھئے ان سے یا کہیے، من یرزقکم من السماوات والارض کون ہے وہ جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق پہنچاتا ہے، یعنی آسمانوں سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے گھاس پودے کھانے کی سبزیاں یہ وہ اگاتا ہے، تو پوچھے وہ کون ہے. قل اللہ آپ کہیے اللہ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى جا تو انا ہم، وَإِيَّاكُمْ تم، لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہے، وفی ضلال مبین یا پھر گمراہی پر. اب دیکھیے جب ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، تو تم پھر یہ جو شریک بیچ میں ڈال رہے ہو تو گویا یا تو میں ہوں ہدایت پہ یا پھر تم ہو، یا میں گمراہی پہ ہوں. اب یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ جب رب دیتا ہے تم مانتے ہو، تو پھر وہ جو شریک بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں وہ کس لیے ڈالے ہوئے ہیں. پھر اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اگر تم گمراہی پہ ہو تو پھر تم سوچو. کل کہہ دیجئے، لا تسألنا اما اجرمنا نہ تم سے سوال کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. نہ تم سے پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے جرائم کے بارے میں.
26 नंबर में कहा कुल, कह दीजिए यजमाउ बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक, हमारा रब सबको जमा करेगा एक दिन, सुम्मा यफ्तहु बैनना, हक खोल देगा फिर वो हमारे सामने, वहुवल फत्ताहुल अलीम, यकीनन वो खूब फैसला करने वाला है और खूब जानने वाला है। यानी उसको बेहतर पता है गुमराही पे तुम हो या हम हो, है एक दिन ऐसा जरूर आएगा रोजे क़यामत जिसमें वो ये सारी चीजें खोल कर हमारे सामने रख देगा। कुल आरूनी, कह दीजिए दिखाओ मुझे, अल्लाह जीना वो लोग, अल हक तुम बेही शुरका, जिनको तुमने शरीक बना रखा है, कल्ला हरगिज नहीं, बल हुवल अजीजुल हकीम, सिर्फ अल्लाह ही जबरदस्त नहायत हिकमत वाला है। वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको इल्ला, हाँ मगर, काफतल लिन्नास, लोगों को इकट्ठा करने, बशीरन जमा करने, यानी तमाम लोगों को, बशीरन आपको बशारत देने वाला, व नजीरा और डराने वाला बनाकर। देखिए ये आयत और ऐसी आयत का फतन के साथ पहले कभी नहीं आई किसी किताब में। क्यों कि पहले जितने नबी आए, वाइला आदि अहाहुम हूदा, सूरह हूद में, कि हमने भेजा आद को कौमे हूद की तरफ, इसी तरह वाइला मदियना अहाहुम शुएबा, कौमे मदियन की तरफ उनके शुएब को। लेकिन यहाँ अल्लाह जी ने कह दिया अरसलका इल्ला काफतन लिन्नास, तमाम लोगों के लिए आपको भेजा गया है बशीर व नजीर बना के। वलकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून नासी, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है। वो यकूलूना, वो कहते हैं, मता हाजल वादू, कब वादा पूरा होगा, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो, यानी कयामत कब आ जाएगी, ले आओ, ऐसे भी कहते थे। कुल आप कह दीजिए लकुम मियादु यौमिन, उसका की एक दिन मुकर्रर है, ला तस्ताखिरूना अन्हु, ना वो ताखीर होगी साअत एक लम्हे की भी, वला तस्तक़दिमून, और ना वो आगे बढ़ सकेगी एक भी लम्हा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमने 30 आयत तक किया।